قدیم کی بات ہے، ایک پرسکون گاؤں کے کنارے فاروق نامی ایک نوجوان اپنے والد حامد کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں کی زندگی بہت سادہ تھی۔ دونوں ایک چھوٹی سی دکان چلاتے جہاں دن بھر محنت کرتے اور اسی دکان سے ان کا گزارا چلتا۔ گھر میں صرف وہی دو تھے، ایک دوسرے کا سہارا۔ شام کے وقت وہ جب گھر آرام کرنے آتے تو حامد اکثر فاروق کو نصیحت کرتا، بیٹا دنیا فانی ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ چھوٹی سی دکان تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اور اسی کے ذریعے حاصل ہونے والی اس کی خوشنودی میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری سے کماؤ، لوگوں کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی سے پیش آؤ، اس کے لیے چاہے تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ زندگی میں جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو جب تمہارے آس پاس کوئی تمہاری مدد کو موجود نہ ہو تو جان لینا کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فاروق نے پھر گھبرا کر پوچھا، ابا میں آپ کے بغیر کیسے گزارا کروں گا؟ میں تو آپ کے بغیر 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ حامد نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیر رکھا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں لیکن تمہیں کبھی کسی قسم کے حالات میں خود کو تنہا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس دن کی نصیحت بڑی باتیں اور باپ کے سمجھانے پر، لیکن فاروق کے دل میں ایک خیال گھر کر گیا، اگر میں خود محنت کروں اور ہمیشہ ایماندار رہوں تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کام تو میری محنت سے ہی چلے گا۔ وہ اپنے باپ کی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہ لیتا، اگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر اللہ پاک اس کو ایسا سبق سکھانے والا ہے جو اس کی زندگی اور اس کو گزارنے کا نظریہ بدل دے گا، اور وقت اس پر ہنس رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، پھر وہ دن بھی آ گیا جب فاروق کا دوست یعنی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فاروق اس بڑی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اب فاروق کے پاس واقعی اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ دکان پر موجود ہر چیز اسے ہر وقت اس کے باپ کی یاد دلاتی تھی۔ گھر کی خاموشی اس پر بوجھ بن گئی، خود کو کام میں جھونک دیتا مگر باپ کے بغیر تنہائی اب اسے اندر تک کھانے لگی۔ تھوڑے عرصے بعد اسے سامان خریدنے کے لیے ایک دور دراز شہر جانا پڑا۔ وہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے گاؤں سے اتنا دور جا رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، مگر کہیں دور کھڑی زندگی اس پر ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ آنے والے حالات اسے چکرا کر رکھ دیں گے۔ راستہ لمبا اور نامانوس تھا اور اوپر سے فاروق بالکل اکیلا۔ شام ہوتے ہی اس کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس نے اس کا برا حال کر دیا تھا، اوپر سے طویل اور نامعلوم مسافت نے بھی اسے نڈھال کر دیا تھا، اور اصل مسئلہ یہی تھا۔ مگر ان سب سے زیادہ خوف نے اسے گھیر لیا۔ جو ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا، ساتھ ہی اس کے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں جنگل میں موجود درختوں سے عجیب و غریب آواز آنا شروع ہو چکی تھی، جنہیں سن کر اس کا گھوڑا بے چین ہو گیا، قدم ڈگمگانے لگے۔ فاروق نے ارد گرد دیکھا، مگر ہر طرف گہرا اندھیرا سیاہ چھایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا شاید تھوڑا اور آگے چل کے اسے کوئی ٹھکانہ، کوئی آسرا نظر آئے، یا پھر کوئی جگہ مل جائے گی، کوئی نہ کوئی نظر آ ہی جائے گا۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اس کے لیے صورتحال مزید خوفناک ہونے والی تھی۔ اس جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے پیاس نے اب اس کا گلا سکھا دیا۔ پیاس سے اب اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ اب گھوڑے کو تیز دوڑانے لگا، مگر بھاگتے بھاگتے تھک کر وہ گھوڑا بھی اب جواب دے چکا تھا۔ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہیں رک گیا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ آخر کار فاروق نے ہار مان لی اور وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ اور خوف سے نڈھال فاروق اب انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہی لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، لیکن پیاس کی شدت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں اس کے والد حامد کی آواز گونجی، بیٹا، جب تم زندگی میں خود کو کبھی تنہا محسوس کرو تب اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کے لبوں پر بے ساختہ آواز آئی، اے میرے پالنے والے رازق، اگر میرے باپ کی بات سچی ہے تو اس جنگل ویرانی میں میرے لیے کھانے اور پینے کا کوئی انتظام کر۔ اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں۔ اسی بھوک اور پیاس سے نڈھال کئی گھنٹوں سے جاری اس سفر میں بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ دعا کر کے وہ وہیں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا گھبرا کر اچھل پڑا اور تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ فاروق نے غصے سے کہا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑا بھاگ جاتا تو وہ اس اجنبی جگہ بالکل تنہا رہ جاتا، اور اس نے جلدی سے اس اجنبی جگہ اپنے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ کچھ دور تک بھاگنے رہنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا، اور جیسے ہی وہ رکا تو فاروق نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا، لیکن اسی چکر میں اس کے لیے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ چنانچہ اسی بے بسی اور پریشانی کے عالم میں اس نے مزید اب نہ رکنے کا فیصلہ کیا اور رفتہ رفتہ آگے کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے کہیں دور ایک مدھم سی روشنی جلملاتی نظر آئی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید نے جنم لیا، شاید وہاں کوئی رہائش گاہ ہے، وہاں رات گزار لیں گے۔ پرانے زمانے میں مسافروں کی میزبانی کو بڑا ثواب اور شرف سمجھا جاتا تھا، اور اس مقصد کے لیے ان کا خوب خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کا آرام اور ان کے کھانے پینے کا بہترین بندوبست ہوتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کے ٹھہرنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی تھی۔ وہ تیزی سے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں تو پورا ایک گاؤں آباد تھا، کئی گھر تھے۔ اس نے سوچا کہ کسی کے ہاں پناہ مل جائے گی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر جب وہ پہلے گھر کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لٹک رہا ہے۔ اسی حیرانی کے عالم میں وہ باری باری دوسرے پھر تیسرے گھر کی طرف گیا۔ ہر جگہ تالا تھا، ہر جگہ یہی منظر تھا۔ اسے سبھی دروازے بند ملے۔ سبھی گھروں پر ایک جیسا منظر دیکھ کر فاروق کو بہت عجیب سا لگا۔ یہ کیسا گاؤں ہے جہاں سب گھر خالی اور ویران پڑے ہیں؟ اس کے دل میں انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا، لیکن اس نے ہمت کر کے روشنی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ روشنی ایک گھر سے نکل رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، کون ہے؟ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہے؟ فاروق نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، قندھار سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، ذرا پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی، آؤ اندر۔ فاروق نے گھوڑا باندھا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک معذور شخص چٹائی پر پڑا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ فاروق اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا، مسافر، کہاں سے آئے ہو اور کدھر کو جانا ہے؟ فاروق نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن اس کا ذہن اس عجیب گاؤں اور اس معذور
شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے بے چینی کے عالم میں کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے بھائی، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اور بھوک سے بھی برا حال ہے۔ معذور شخص نے کہا، یہاں تو پانی نہیں، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں ایک چراغ جل رہا ہے، تمہیں وہاں سے پانی ملے گا۔ رہی بات روٹی کی تو وہ اللہ ہی دے گا۔ یہ سب سن کر فاروق کو عجیب سا محسوس ہوا، لیکن پیاس نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ واپس نکلا اور تاریکی میں چراغ کی لو کی طرف باریک قدموں سے بڑھنے لگا۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ چلتا ہوا قریب پہنچا اور دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے۔ اندر سے کوئی آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا ہے، جیسے کوئی دیوار سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر فاروق کے اب رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یا اللہ، یہ اب کون ہے جو رات کو بھی باتیں کر رہا ہے؟ ہمت کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، ہاں بتاؤ، میں جانتا ہوں تمہیں پانی چاہیے۔ فاروق حیران ہوا لیکن گھبرا کر فوراً بولا، جی ہاں مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے جواب ملا، تو اندر آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا اور سکون کا سانس لیا، کم از کم یہ بھوت پریت تو نہیں تھا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ ایک بوڑھا شخص چراغ کی روشنی میں بیٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، جب انسان کا اللہ پر اعتبار اور ایمان ڈگمگا جاتا ہے تب ہی وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہاں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہے، لے لو اور چلے جاؤ۔ فاروق نے گڑھا اٹھایا اور چل پڑا، لیکن چلتے چلتے بوڑھے کی بات اس کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ یہ کیسے جان گیا کہ میرا ایمان کمزور ہے؟ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے واپس چلا۔ راستے میں اس نے سوچا تھوڑا سا پانی پی لے، لیکن پھر خیال آیا وہ معذور شخص بھی تو پیاسا ہوگا، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہاں پہنچ کر دونوں اکٹھے پانی پئیں گے۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے چلنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اندھیرے میں دروازے میں ٹکرایا اور گر گیا، جس کی وجہ سے گھڑا زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی گر گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فاروق کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور خود پر قابو پایا۔ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا ہوا اندر داخل ہوا۔ معذور شخص نے آرام سے پوچھا، کیا تمہیں وہاں سے پانی نہیں ملا؟ فاروق نے چلا کر جواب دیا، نہیں، گڑھا گر کر ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے سارا پانی زمین پر گر گیا اور سارا پانی ضائع ہو گیا۔ پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اب مجھ میں تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی ہو تو ذرا سا دے دو، ورنہ جان ہی نکل جائے گی۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور، یا اللہ، اگر یہ میرے گھر میں آنے والا مسافر سچ مچ پیاسا ہے تو تو ہی میری مدد فرما تاکہ میں اس کی پیاس بجھا سکوں۔ فاروق کو دل ہی دل میں غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور اس وقت چپ بیٹھا رہا اور چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، لیکن دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اس بیوقوف کو کون سمجھائے، بھلا کسی کو کیا پڑی ہے، اٹھ کر اس ویران جگہ پر ہماری مدد کو چلا آئے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک سنائی دی۔ فاروق اپنے خیالات کو جھٹکتا چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ معذور شخص نے مسکراتے ہوئے بولا، باہر جو بھی آیا ہے وہ تیرے لیے کھانا اور پانی لے کر آیا ہے۔ فاروق یہ سن کر حیران رہ گیا، یہ آدمی مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ دروازہ کھولا تو وہی بزرگ کھڑے تھے، ہاتھ میں پانی کا گڑھا اور کھانے کا تھال تھا۔ مسکراتے ہوئے بولے، تم سے گڑھا بھی نہیں سنبھل سکا؟ یہ لو کھانا اور پانی، اور ہاں، گھوڑے کو بھی پانی پلانا، تمہیں تو بس اپنی پڑی ہے، جانور کا بھی خیال کرو۔ فاروق کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا یہ دونوں کیسے سب جان لیتے ہیں، مگر بھوک اور پیاس نے اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے جلدی جلدی پانی پیا، پھر کسی بھوکے اور فاقہ زدہ کی طرح کھانے کے تھال پر ٹوٹ پڑا۔ اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد
اب وہ خیالات اس کے ذہن میں ابھرنے لگے، لہٰذا اسی کنفیوژن میں اٹھ کر معذور شخص کے پاس گیا، جا کر بولا، بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، ابھی نہیں، پہلے مجھے بھی تھوڑا پانی پلا دو، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ فاروق نے جلدی سے اسے پانی پلایا، پھر تھکاوٹ سے اسی چٹائی پر وہیں گر پڑا، مگر دل میں سوچنے لگا، یہ کون لوگ ہیں جو غیب کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن نیند کے بوجھل پل نے اسے جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلی چیز جو اس کی آنکھوں نے دیکھی کہ معذور شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو پھر اس سے بولا، اب تو آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ معذور شخص نے مسکراتے ہوئے اس سے بولا، تم بھی ایک عجیب شخص ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، تمہاری خوراک اور پانی کا انتظام کیا ہے، کھانے پینے کا ایسا بہترین بندوبست کیا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر تم نے تو نہ رات کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی اور نہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ سب سن کر فاروق کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے احساس ہوا اور اس نے اٹھ کر فوراً وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی اور پھر گھوڑے پر اپنا سامان لادا اور جانے لگا۔ اسی دوران معذور شخص نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اب پوچھو جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہو۔ فاروق نے حیرت سے پوچھا، یہ گاؤں خالی کیوں ہے؟ بارشوں کے موسم میں یہاں بہت بڑا سیلاب آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے لوگ اوپر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں۔ پھر فاروق نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، تو پھر تم یہاں کیوں رکے ہو؟ معذور شخص نے کہا، ایک تو میں چل نہیں سکتا، دوسری میں عبادت والی اپنی یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ فاروق نے دوبارہ پوچھا، وہ بزرگ کون تھے؟ وہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے جو ساری رات عبادت میں مصروف رہتا ہے، پھر صبح اٹھ کر مسافروں کی مدد کرتا ہے۔ فاروق نے وہ سوال پوچھا جو اسے کے دل کو کھائی جا رہا تھا، تمہیں اتنا پختہ یقین کیسے تھا کہ کھانا پینا ضرور آ جائے گا؟ معذور شخص نے کہا لگا کر بولا کہ اگر اپنے اس مالک سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ وہ اپنی شہادت والی انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر بولا اور پھر بولا، تمہاری تو یہاں پہلی رات تھی، میں 50 سال سے بھی زیادہ سے ادھر رہ رہا ہوں اور اس اللہ نے مجھے ایک دن بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا سوائے کل رات کے۔ کل رات بھی تمہاری وجہ سے مجھے کھانا دیر سے ملا۔ اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا، اب اللہ پر ہمیشہ یقین رکھو، جب تم نے گرم صحرا میں دعا کی تو تمہارا گھوڑا خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ مصیبت نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک رحمت تھی۔ جہاں تم رکنا چاہتے تھے وہاں پر کوئی زندہ نہیں بچتا اور اللہ نے تمہیں اس خطرے والی جگہ سے بچایا، اور وہی تو راستے بنانے والے ہیں، چاہے صحرا ہو یا پہاڑ۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد راستے میں اسے اپنے والد حامد کی نصیحت خوب یاد آئی، بیٹا مشکلیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں اور حل بھی پھر وہی کرتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پھر انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کسی کو خبر بھی نہیں ہو، اور وہاں ہماری مدد کرتا ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس قصے کے بعد فاروق کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آنکھیں بند کر کے ہر کام اللہ پر بھروسے سے کرتا۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر یقین اور بھروسہ تو مایوسی کبھی ہماری زندگی نہیں آئے گی۔ ہماری سمجھ محدود ہے مگر اللہ کے فیصلے کامل اور دانائی سے بڑے ہوتے ہیں۔ ہر مشکل وقت یا تو ہمارے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے یا امتحان، یا پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کا ذریعہ۔ اس لیے مشکل وقت میں صبر سے کام لو، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی پرانی کہانیاں قصے ملتی رہیں اور آپ ہادی اسٹوری چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔